بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم ایک اور طریقہ تمویل پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ تمویل بینکوں میں رائج ہے اور ایک بڑے پیمانے پر رائج ہے، اور یہ طریقہ تمویل ہے تجارہ۔ تجارہ ویسے تو ایک عام لفظ تجارہ کا جو لغوی اور عمومی مفہوم ہمارے درمیان رائج ہے بینکوں کی ٹرمینالوجی کے علاوہ، وہ تو خرید و فروخت کے مفہوم میں ہے کہ جو انسان خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے کسی بھی چیز کا، اس کو تجارت کہا جاتا ہے، بازاروں میں جو تجارت ہوتی ہے۔ لیکن بینکنگ کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو اسلامک بینکنگ ہے، یہاں تجارہ جو ایز اے موڈ آف فائنانس استعمال ہو رہا ہے وہ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پہلے ہم اس کا تصور دیکھتے ہیں کہ تجارہ کس سے کہتے ہیں۔ بینکنگ کے اندر کس مفہوم، کس میکانزم کو تجارہ کا نام دیا گیا ہے؟ خرید و فروخت پر مشتمل یافتہ ہے، سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے بیسیکلی۔ تو اس کے اندر تجارہ کی روح تو پائی جا رہی ہے۔ تو سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے جس کے اندر بینک کلائنٹ سے تیار شدہ اشیاء خرید کر بازار میں فروخت کر دیتا ہے۔ کلائنٹ کسی چیز کا پروڈیوسر ہے یا ٹریڈر ہے، اس کے پاس کچھ اشیاء پڑی ہیں فنشڈ گڈز کی صورت میں جو تیار شدہ ہیں، اس سے پیسوں کی ضرورت ہے دیگر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اکثر ورکنگ کیپٹل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تجارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس مال پڑا ہے، بینک اس سے وہ مال اٹھا لیتا ہے، خرید لیتا ہے اور آگے بازار میں فروخت کر دیتا ہے، اور اس طرح بینک اپنا جو کلائنٹ کو پیسے دیتا ہے وہ پیسے بھی وصول کر لیتا ہے اور اس پر کچھ نفع وصول کر لیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں بینک ایک وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ایک دکان والا کر رہا ہوتا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ سے وہ چیز اٹھاتا ہے اور آگے ریٹیل پر فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہاں بینک پروڈیوسر سے چیز اٹھا رہا ہے اور مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے، تو اس طرح اسے اپنی لگائی ہوئی رقم بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس پر نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ زید نے ایک اسلامک بینک کو اپنی پنکھوں کی فیکٹری کے تیار شدہ پنکھے، زید جو ہے اس کی فیکٹری ہے اور اس میں کچھ پنکھے اس نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ تیار شدہ پنکھے بینک کو 20 لاکھ کے فروخت کر دیتا ہے۔ بینک اس سے 20 لاکھ میں یہ پنکھے خرید لیتا ہے۔ تو بینک یہ مال خرید کر خود تو رکھتا نہیں ہے کیونکہ اس کو پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے پاس ویئر ہاؤس ہے۔ تو بینک اس سے وکیل بناتا ہے زید کو کہ اس پنکھوں کو مارکیٹ کے اندر فروخت کر دو، اور حاصل ہونے والی رقم وہ بینک کو لا کر دیتا ہے۔ بینک اس میں سے اپنا اصل سرمایہ رکھتا ہے اور جتنا اس کو پروفٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس مدت، اس دورانیہ کے لیے وہ رکھتا ہے، اور اس طرح بینک کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کلائنٹ کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے تجارہ۔ اس کی ضرورت اور اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ تجارہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تجارہ اس کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ تمویل ہے جس کے پاس کچھ مال تیار شدہ موجود ہے، لیکن اس سے دیگر اخراجات کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ تجارہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ کیسے اس کے مراحل کون کون سے ہیں؟ تو بینک اس سے کلائنٹ کو فنڈ مہیا کرنے کے لیے اس کا مال مارکیٹ ریٹ سے کچھ کم پیسوں میں خریدتا ہے، کیونکہ اگر بینک مارکیٹ ریٹ پہ ہی اس سے خریدے تو آگے جب یہ مال بکے گا تو مارکیٹ ریٹ پہ خریدا ہوا مال پھر آگے مارکیٹ ریٹ پہ ہی بکے تو پرافٹ تو نہ ہوا۔ تو بینک کو پرافٹ تبھی ہوگا جب وہ مارکیٹ ریٹ سے کچھ کم پیسوں میں خریدے گا، اور دوبارہ پھر جب وہ آگے بیچے گا تو مارکیٹ ریٹ پہ مال بک کر اس کو کچھ نفع حاصل ہوگا۔ تو اس مال کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد بینک ایک مستقل الگ ایجنسی ایگریمنٹ کے ذریعے سے اسی کلائنٹ کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ یہ مال مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، کیونکہ کلائنٹ تو اس میدان کا شاہ سوار ہے، اس کو مارکیٹ کا حال معلوم ہے، تو بینک اکثر صورتوں میں اسی سے اپنا مال بکواتا ہے۔ لیکن
اپنا مال اس کے ذریعے سے بکوانے کے لیے جو اس کے ساتھ ایجنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کا پچھلے سیل پرچیز ایگریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دونوں الگ تھلگ عقد ہیں۔ تو کلائنٹ وہ مال بازار میں بیچ کر آتا ہے اور حاصل شدہ رقم بینک کو لا کر دے دیتا ہے۔ تو کلائنٹ کے پاس سب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے وہ مال جو آپ کا تھا، میرے ویئر ہاؤس میں پڑا تھا، وہ میں نے فروخت کر دیا ہے؟ تو اس بات کے ثبوت کے لیے اسلامک بینک اس سے انوائسز لیتا ہے، اتنی مقدار کی جتنی مقدار کا اس کا مال ہو۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ اس کا پروسیس فلو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے تجارہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے فائنینسنگ دی جانے کی بینک کی جانب سے منظوری ہوتی ہے، یعنی کلائنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے، اس کے بزنس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی مالیت کتنی ہے، تو اس کے بقدر فائنینسنگ کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بینک کلائنٹ سے مال خریدتا ہے اور اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ بینک کلائنٹ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اور چونکہ یہاں کلائنٹ بینک سے پیسے لے رہا ہے اور بینک کو اپنے اس دیے ہوئے پیسے کے اگینسٹ کچھ گارنٹی بھی چاہیے، تو کلائنٹ سے گارنٹی بھی بعض اوقات بینک لیتا ہے، اور اس کے بعد کلائنٹ بحیثیت وکیل بینک کا مال بازار میں بیچ دیتا ہے، اور جب رقم وصول ہو جاتی ہے تو وہ بینک کے پاس آ کر رقم دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے تجارہ کا پورا پروسیس فلو۔ اب ہم تجارہ کی کچھ خاصیات دیکھتے ہیں۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ تجارہ تیار شدہ اشیاء یعنی فنشڈ گڈز پر منعقد ہونے والا طریقہ تمویل ہے۔ ایسا کلائنٹ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فنشڈ گڈز نہیں ہے، اس کے ساتھ تجارہ نہیں ہو سکتا۔ تو بینک مال خرید کر فوراً رقم دے دیتا ہے، کیونکہ کلائنٹ کی ضرورت تو تبھی پوری ہوگی جب اس کو فوراً رقم مل جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مال کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ حکمی ہوتا ہے۔ قبضے کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی قبضہ جو آپ کسی چیز کو جا کے اٹھا لیں، اپنے قبضے میں لے کر اپنی ملکیت میں لے آئیں، اپنی جگہ پہ لے آئیں، اور ایک قبضہ ایسا ہوتا ہے کہ مال جہاں ہے وہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر خریدار کا گوڈاؤن ہے، ویئر ہاؤس ہے، اسی کے اندر مال پڑا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا یہ فلاں مال ہے، اگر وہ تھیلوں میں ہے تو وہ تھیلوں پہ نمبر لگا دیتا ہے کہ فلاں اتنے نمبر سے اتنے نمبر تک جو تھیلے ہیں یہ آپ کے ہیں، یہ میں نے الگ کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو مال کو الگ کر دیا جائے اور اس میں تصرف کی اجازت دے دی جائے تو یہ حکمی قبضہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بینک اپنے نمائندے کے ذریعے سے اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ واقعی میرا مال الگ کر دیا گیا ہے اور اس پر کوئی ٹیگ وغیرہ لگا دیا گیا ہے میرا۔ تو یہ ایک کنٹرول ہے جس کے ذریعے سے اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ بینک جو مال خرید رہا ہے وہ واقعی اس کے قبضے میں دیا جا چکا ہے۔ تو قبضے میں لینے کے بعد بینک کا جو رسک ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کلائنٹ کا رسک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مال بینک کا ہو جاتا ہے، اور بینک کا رسک وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب کلائنٹ کے ویئر ہاؤس میں پڑے بھی اگر وہ اس مال کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ بینک برداشت کرے گا۔ ایک خصوصیت تجارہ کی یہ ہے کہ بینک کلائنٹ سے گارنٹی لے سکتا ہے۔ پھر بینک ایسا کرتا ہے کہ اپنا مطلوبہ نفع رکھ کر زائد نفع کلائنٹ کو دے دیتا ہے۔ زائد نفع سے یہاں کیا مراد ہے؟ زائد نفع یوں کہ بینک نے وہ مال، اگر وہ 10 لاکھ اس کی بازاری قیمت تھی تو بینک نے وہ مال 9 لاکھ کا بالفرض خریدا۔ اب جب وہ مارکیٹ میں بکتا ہے تو وہ بینک اس پہ یہ قید لگاتا ہے کہ تم نے کم از کم اس مال کو 10 لاکھ کا بیچ کے آنا ہے۔ بازار میں چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ 10 لاکھ کی بجائے 11 لاکھ کا بک جاتا ہے، لیکن بینک کو جو اپنا مطلوبہ نفع تھا وہ 10 لاکھ چاہیے تھا، یعنی جس میں 9 لاکھ اس کا سرمایہ تھا اور 1 لاکھ اس نے
اس سرمائے پہ نفع کمانا تھا اور 10 لاکھ میں اس کا معاملہ ختم ہو جانا. تو 10 لاکھ میں بینک کو اپنا سرمایہ اور مطلوبہ نفع دونوں حاصل ہو جانے تھے، لیکن مال کا مالک چونکہ بینک ہے اور مال بک گیا 11 لاکھ کا، لیکن بینک کو تو جتنے 9 لاکھ پہ جتنا نفع کمانا تھا وہ کما چکا. اب بینک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر والا 1 لاکھ ہے وہ رکھے یا وہ کلائنٹ کو دے دے. اور عموماً یوں ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ پیسے واپس کرنے میں زیادہ تاخیر کرتا ہے تو بینک کے لیے یہ کوشن ہوتا ہے کہ اس 1 لاکھ میں سے کچھ پیسے وہ رکھ لے، کیونکہ ان کا مالک بینک ہے. اگر ان میں سے وہ پیسے رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بینک جو کلائنٹ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر کا کمپنسیشن یوں کرتا ہے کہ وہ اوپر والا جو 1 لاکھ زائد نفع ہے اس میں سے وہ مزید پیسے رکھ کر اپنی تلافی کرتا ہے کلائنٹ کی طرف سے ہونے والی تاخیر کی. تو محترم دوستو، اس سیشن میں ہم نے تجارہ، اس کا تصور، اس کی مثال اور اس کا پروسیس فلو اور اس کی خاصیات اس پہ بات کی. مزید بھی تجارہ پہ ایک سیشن انشاءاللہ باقی ہے. اس سیشن میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.